السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ وعلیکم باللہ من السلام الشیطان ورحمۃ الرجیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 19، 20 اور 21 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں رکن شورا عبدالحبیب اتاری کی آواز میں۔ اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ او کصیب من السماء، یہ جیسے آسمان سے بارش۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی چاہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو
کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایہا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔ عبادت کی تعریف۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ الحمدللہ عز و جل، ہم نے ابھی جو ہے سورہ بقرہ کے آیت 18، 19، 20 اور 21 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سنی۔ آئیے فیضان سنت سے درس سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھیں روشن ہو گئی۔ لیاقت کالونی، حیدرآباد، باب الاسلام، سندھ، پاکستان میں دعوت اسلامی کے مبلغ نے ایک نوجوان کو مدنی قافلے کی دعوت پیش کی، جس پر وہ برہم ہو کر کہنے لگا، آپ لوگ کسی کی پریشانی کا خیال بھی فرمایا کریں۔ میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ڈاکٹروں نے غلط کر دیا ہے، جس کی بنا پر ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ ہمارے گھر میں صف ماتم بچھی ہے اور آپ کہتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کرو۔ مبلغ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب امریکہ لے جاؤ گے تب بھی علاج ممکن نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ مبلغ نے بڑی محبت سے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس پر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ عز و جل شفا عطا فرمانے والا ہے۔ مسافر کی دعا اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے۔ آپ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور اس دوران والدہ کے لیے دعا بھی مانگیے۔ اس مبلغ کی دلجوئی بھری انفرادی کوشش کے نتیجے میں غمزدہ نوجوان نے سنتوں کی تربیت کی مدنی قافلوں میں سفر کیا۔ دوران سفر والدہ کے لیے خوب دعائیں مانگی۔ جب گھر لوٹا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مدنی قافلے کی برکت سے اس کی والدہ کی آنکھوں کا نور واپس آ چکا تھا۔ الحمدللہ۔ لوٹنے رحمتیں قافلوں میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چشم بینا ملے سکھ سے جینا ملے،
پاؤ گے راحتے قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بیٹی بیٹی اسلامی بھائیوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے 3 قسم کی دعائیں. 3 قسم کی دعائیں مقبول ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. پہلی، مظلوم کی دعا. دوسری، مسافر کی دعا. تیسری، اپنے بیٹے کے حق میں باپ کی دعا. سفر، اور وہ بھی سفر، کون سا سفر؟ قافلے کا سفر، اور وہ بھی مدنی قافلے کا، جس میں عاشقان رسول کے ساتھ ہو تو پھر اس کے کیا کہنے، اس میں دعائیں قبول کیوں نہ ہوں گی. اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ انفرادی کوشش میں نہایت صبر و تحمل کی ضرورت ہے. سامنے والا جھاڑے بلکہ مارے تب بھی مایوس ہوئے بغیر انفرادی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اگر آپ غصے میں آ گئے یا چھچور پن پر اتر آئے تو دین کا بہت سارا نقصان کر بیٹھیں گے. سمجھانا ترک نہ کرے کہ سمجھانا ضرور رنگ لاتا ہے، اور کیوں رنگ نہ لائے کہ پارہ 27 سورۃ الزاریہ کی آیت نمبر 55 میں ہمارے پیارے اللہ عز و جل کا فرمانے ڈھارس نشان ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل کل درد سر، جو کہ عام طور کی بیماری ہے، بیماری نہیں کہیں گے اس کو، درد سر کا علاج جو ہے وہ انشاءاللہ کل جو ہے ہم سنیں گے. آئیے شجرہ شریف سے کچھ اورات پڑھتے ہیں. جو شخص 3 بار یہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کی دین، اس کے مال، اس کے بچوں کی حفاظت اللہ عز و جل کرے گا. آئیے پڑھتے. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے. بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بل حسن اور بو سعید سعد جا کے واسطے.
قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین یہ جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایماں کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر الاولیٰ کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے این از علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اوپر کرتے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، آمین یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عاشق رسول پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہر مسلمان کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، جھوٹے مقدموں اور ہر طرح کے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر، یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، مدینے میں خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطات ہماری تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ. آج مدنی حلقہ اختتام کی طرف پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ عز و جل 6:20 پر پھر سے مدنی حلقہ لگایا جائے گا. آپ سب سے التجا ہے کہ اس میں ضرور تشریف فرمائیے گا. اللہ تعالی ہمیں آج دن بھر کے تمام گناہوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہماری روزی روٹی میں خوب برکت عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.